بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے وقت تو نہیں تبدیل ہوگا نا، جو وقت ہے وہ آنا ہی آنا ہے، اور حقیقت کو فیس کرنا ہی میرے خیال سے جوان مردی ہے۔ لیکن موجودہ سسٹم کو شاید یہ بات سمجھ آ نہیں رہی، جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف جو آج کے پاک انڈیا میچ کہ جو ایونٹ ہے، جس میں 33-34 ہزار کرسیاں ہیں جو مکمل طور پر ڈھکی جا چکی ہیں، ان کی ٹکٹیں بک چکی ہیں، اس ایونٹ کو کیش کر رہی ہے۔ جس طرح صبح انہوں نے ٹائم اسکوائر کے اوپر جلسہ کیا، اس کے بعد ایک عدد ریلی لے کے وہ اس نیو یارک کے اسٹیڈیم کے اندر گئے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کی عمارت کے باہر، بلڈنگ کے باہر باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کو رہا کرو، عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ایک عدد ڈاکومنٹری بھی چلا دی گئی ہے۔ یعنی اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم ہو، ٹائم اسکوائر ہو، جہاں پوری دنیا کے لوگ جس جگہ پر موجود ہوں، ایک اچھا خاصا بڑا پاور شو پاکستان تحریک انصاف کرنے میں کامیاب ہوئی۔ یعنی وہ اپنی ایک اسٹریٹجی کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ادھر وہی طاقت کا بے ڈھنگم قسم کا جو استعمال ہے، وہ شاید اس سے سمجھا جا رہا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں گے تو یہ مصیبت ٹل جائے گی، لیکن نہیں، وہاں اسٹریٹجی بالکل مختلف ہو چکی ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما شہریار آفریدی، حلیمہ دل شیخ، شاندانہ گلزار اور داؤد شاہ وغیرہ اور دیگر مقامی قیادت پر FIR درج ہو گئی ہے۔ اب یہ پشین میں، پہلے تو پنجاب میں مقدمات ہو رہے تھے، یہ پشین میں جلسہ کرنے کے اوپر، کیونکہ PTI اب ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ ہے، تو اس کے اوپر ان کے اوپر FIR درج کر لی گئی ہے، اور پشین میں ہی جلسہ تھا۔ یعنی مزاج بتایا جا رہا ہے کہ ہم کس مزاج کے اوپر آگے چلنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک کے ساتھ ایک اسٹرانگ تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ کل ہم نے اسی لیے دیکھا کہ حماد اظہر اچانک سے حافظ آباد میں اتار ہوئے، اور پھر جس جگہ پہ تھا اس ذرا کے پولیس نے جس طریقے سے توڑ پھوڑ کی، گرفتاریاں کرنے کی کوشش کی، اور حماد اظہر کے اوپر بھی FIR دے دی گئی ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ طاقت سے روکنا ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ FIR کا مطلب ہے کہ تحریک میں رکاوٹ ڈالنی ہے، رکاوٹ ڈالنے کا مطلب یہ کہ اب گرفتاریوں کا خدشہ ہوگا، لوگ اتنی آسانی سے موو نہیں کر سکتے۔ یہاں تو یہ پوزیشن ہے، میں نے بتا رہا ہوں کہ یہ سچویشن بن کس طرح رہی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کل ٹویٹر سپیس پر تھیں، اور اس سپیس پہ علی امین گنڈا پور بھی تھے، شیخ وقاص بھی تھے، دیگر رہنما بھی موجود تھے، تو اس گفتگو میں بھی اندازہ ہو گیا کہ مزاج بدل رہا ہے، انف از انف پہ پہنچ چکی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ علیمہ خان صاحبہ نے اس پہ بولا، جس کا میں سرسری سے ذکر صبح کیا بھی تھا آپ کو، وہ کہتے ہیں عمران خان تو میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس کو بڑی اچھی طریقے سے جانتی ہوں، اور وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میری خاطر لانگ مارچ نکالے آپ عمران خان صاحب۔ ہاں، اس کے تمام کیسز کے ختم ہونے کے باوجود اس کو رہا نہیں کیا جا رہا، اس پر میں اور ہم بہنیں، ہم نے پورا ارادہ کر لیا کہ ہم اڈیالہ جیل کے باہر اب دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ ہماری تو فیملی، ہمارا تو بھائی ہے، ہم نے تو یہ سب کرنا ہی کرنا ہے۔ مگر علی کہہ کے کہا، علی امین گنڈا، مگر کہا علی تم یہ کہہ رہے ہو بار بار کہ عمران خان کی کال کا انتظار ہے، عمران خان کہے گا تو میں جاؤں گا، عمران خان کے اشارے کا انتظار ہے، عمران خان صاحب بولے گا نہیں، عمران خان صاحب نے یہ خود نہیں کہنا، ہاں تم نکل آؤ گے تو عمران خان تمہیں روکے گا نہیں۔ تو یہ بات بڑی چیز ہے جس کو تم نہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ میں خان صاحب سے ملتا ہوں، اور جب میں ملتا ہوں تو اس جگہ پہ ساری بگنگ ہو رہی ہوتی ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، پھر میں ظاہری بات ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے تو ہے نا وہ، وغیرہ، پھر میں ان کو کھلی جگہ پہ لے جاتا ہوں، وہاں ان سے بات ہوتی ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں نے ظاہری بات ہے، علیمہ خان صاحبہ تھیں ان ٹکٹ دینے والوں میں سے، پنجاب میں لوگوں کو ٹکٹیں دی ہیں، مگر لوگ جیت بھی گئے ہیں، مگر ان میں اتنی ضرورت نہیں کہ وہ باہر نکل سکیں، تو یہ میرا ہی ہے۔ اور ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی نا، کیونکہ میں اس مومنٹم اور اس تیاری کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ اب جو بھی ہے نا فائنل کال ہی ہونی ہے، یعنی خیبر پختونخوا سے جب ہم نے اسلام آباد کی طرف جانا ہے نا لانگ مارچ لے کے، یہ فائنل کال ہونی ہے، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو بتا کر جائیں گے کہ اگر واپس آ گئے تو بدلا ہوا پاکستان لے کے آئیں گے، نہیں تو ہمارے جنازے ہی واپس آئیں گے۔ یعنی اس بار ہم عام طریقے سے نہیں جائیں گے، ہم خدا حافظ کہہ کے جائیں گے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ میں جو اس چیز سے متعلق آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ 2 سے 3 مہینے، اگست لے لیں، ستمبر لے لیں، یہ ایک انف کی پوزیشن پہ آ گئی کہ انف از انف، بہت ہو گیا، اس پوزیشن پہ پاکستان تحریک انصاف آ چکی ہے۔ اسی لیے پشین میں، پنجاب میں،
آپ کو یہ چیزیں ایکٹیو ہو کے نظر آ رہی ہیں. KPK کا اپنے سوات کا جلسہ دیکھ لیا تو یہ چیزیں بالکل دوسرے طریقے سے چل رہی ہیں. کیونکہ اس کو تھوڑا کنیکٹ کریں ساتھیوں کے حوالے سے. سب سے پہلے جی میں ذرا خورشید شاہ صاحب لے لیں, ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں بتایا گیا, یعنی حکومت نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ بجٹ حکومت خود بنا رہی ہے, یعنی اتحادی ہونے کے باوجود ہمیں یہ اعتماد میں نہیں لیا کہ حکومت یہ بجٹ خود بنا رہی ہے, یہ IMF کا بجٹ مسلط کیا جا رہا ہے. ہم اس حد تک بے بس ہے. اب آپ یہ بے بسی کا عالم کا یہ عالم دیکھ لیں, اور پھر یہ ساتھ ساتھ بھی رہتے ہیں. بے بسی اور ڈرامہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا. ہم نے دیکھا صدارتی آرڈیننس جاری ہوا, انہوں نے کہا اوہ آصف علی زرداری صاحب باہر تھے, تو قائم مقام یوسف رضا گیلانی صاحب نے نا جو وزیر اعظم نے بھیجی تھی سمری, اس پہ انہوں نے دستخط کر دی, وہ قانون بن گیا صدارتی آرڈیننس. اسی طرح یہ لوگ پنجاب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اوہ ہمارا وزیر اعلیٰ تو چلا گیا تھا زیارات پہ, تو پیچھے سے قائم مقام نے سائن کر دیا اور ڈیفیمیشن لا پاس کر دیا, وہ بل پاس کر دیا. تو یہ ایک سرٹن اسٹیج تک کسی نہ کسی طریقے سے ساتھ چل رہے ہیں. انڈرسٹینڈنگ ہے یا کیا ہے, یا ان 3 ماہ کا انتظار کیا جا رہا ہے, جن 3 ماہ سے متعلق منظور وسان صاحب جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, جو اکثر خواب دیکھتے ہیں اور پیش گوئیاں کرتے ہیں, ان کی پیش گوئیاں کم از کم تحریک عدم اعتماد کے وقت تو بالکل درست رہی ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں منظور وسان صاحب, وہ کہتے ہیں اس وزیر اعظم کے صرف 3 مہینے. بھائی اتحادی ہو تم, اور تمہیں کیا چیز نظر آئی جا رہی ہے, کیا چیز دکھائی جا رہی ہے, بہرحال میں اس کو اگنور نہیں کر سکتا نا. انہوں نے کہا یہ وزیر اعظم صرف 3 مہینے کے ہیں, اور یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ ہے معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا یہ وزیر اعظم قومی اسمبلی تحلیل بھی خود کریں گے, اور کوئی اور وزیر اعظم آئے گا. کوئی اور وزیر اعظم کون ہوگا, یعنی بلاول صاحب آئیں گے. انہوں نے کہا یہ خود ہی اپنے ہاتھ سے اسمبلی تحلیل کریں گے. صوبائی اسمبلی ایسی رہیں گی, لیکن قومی اسمبلی کا انتخاب دوبارہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور یہ 3 مہینے میں یہ حالات بہت کچھ بدل سکتا ہے, یہ کہہ رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, ان کو صوبائی اسمبلی سے اختلاف تو ہے نہیں, انہیں قومی اسمبلی سے اختلاف ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں الیکشن مانگ رہے ہیں قومی اسمبلی کے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو ان کے خواب اس طریقے سے ہیں, گفتگو ان کی اس طریقے سے ہے, ایکٹ ان کا اس طریقے سے. لیکن کیونکہ سب کچھ اچھا نہیں ہے, وزیر اعظم بھی آج چین کے دورے سے واپس آ چکے ہیں, تو یہ بجٹ کے بعد کی پوزیشن ڈیفینیٹلی بالکل مختلف ہوگی. میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف بھی بتا دیا, میں نے جمعیت علماء اسلام بھی بتا دی, اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی بتا دی کہ اس وقت کس طریقے سے یہ لوگ موو کر رہے ہیں جی. ادھر جی ایک اور چیز تھی, جس طرح پاکستان تحریک انصاف ویسے تو بہت سے معاملات میں عدالتوں کے اندر گئی ہوئی ہے, تو یہ جو حد تک عزت کا جو قانون ہے نا, پاکستان تحریک انصاف نے بطور سیاسی بات, ویسے تو صحافی چلے گئے حضرات, انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا اس قانون کو. پاکستان تحریک انصاف نے بطور سیاسی جماعت اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف صحافی برادری کے ساتھ کھڑی ہونے جا رہی ہے جی. اور ان کا اعلان کسی اور نے نہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب کے جی ملک احمد خان بچر صاحب جی, انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا. انہوں نے کہا تک کہ عزت بل کے خلاف عدالت جانے کا ہم اعلان کرتے ہیں. پنجاب حکومت کی بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے. پیپلز پارٹی جمہوری باتیں تو کرتی ہے, اس کا دعویٰ تو کرتی ہے, مگر اس بل میں ان کا کردار کیا ہے کھل کر سامنے آئے تو یہ زیادہ بہتر ہوگی. یہ دونوں دراصل پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, اور یہی بات عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں. بہرحال صحافی برادری کو ان کا حق دلا کر ہی رہیں گے. اور میں آپ کو بتا دوں, اب اس قانون کا فیٹ بہت کمزور ہو گیا ہے, کیونکہ اب پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت بھی بیچ میں آ گئی ہے. صحافی برادری ویسے بھی مضبوط تھی, لیکن یہ اچھا سٹیپ ہے, یہ اچھا سٹیپ ہے. ادھر فیصل کریم کنڈی صاحب, میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک سچویشن بن رہی ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر صاحب ہیں جی, ان سے سوال کیا کہ جی آپ کو تو رشتہ دار ایز اے رشتہ داری علی امین گنڈا پور اون نہیں کر رہے, تو انہوں نے ظاہر باتیں ہیں تو رشتہ داری, انہوں نے کہا میں ایسے بندے کو رشتہ داری نہیں مانتا. پھر ان کی کریکٹر اسیسینیشن جس طریقے سے انہوں نے کرنی تھی وہ کی. انہوں نے ایک چیز بولی جو علی امین گنڈا پور صاحب کو بہت ہٹ کیا. انہوں نے کہا جو ناچنے والے گھوڑے ہوتے ہیں نا, یعنی علی امین گنڈا پور صاحب کو بولا, انہوں نے کہا جو ناچنے والے گھوڑے ہوتے ہیں نا وہ میدانوں میں نہیں دوڑتے. اور یہ کہہ کے انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو چیلنج کیا. علی امین گنڈا پور صاحب کی یہ گفتگو ٹویٹر سپیس پر, اور سوات کا جلسہ, اور یہ چیزیں جی ہاں, میں نے آپ کو بولا کہ علی امین گنڈا پور مرکزی جو فیصلے ہیں اس کے اندر بھی شامل ہو چکے ہیں. تو یہ فیکٹر بڑا میٹر کرے گا فیصلہ سازی کا. اور ہاں, اسد عمر صاحب کی طبیعت ضرور خراب ہوئی تھی, اور اب ان کی حالت پہلے سے بہتر ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. دعا یار آج پاکستان میچ جیتے پلیز.